کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشل۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت والے دن یعنی 12 ربیع الاول کو جشن بنانے پر علماء کرام میں شدید اختلاف ہے۔ میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر بھی علماء کرام میں اختلاف ہے۔ ایک طبقہ اسے بدعت کہتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ قرآنی آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار قرار دیتا ہے۔ ناظرین، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ آئیے اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو سنتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں۔ اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دل میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی۔ تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں۔ میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین، انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو، اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں۔ بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو
اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کریں. تو یہ خبیث صاحب پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں, یہ ابلیس صاحب کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا, تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں, ان کے مولویوں کی, ذاکرین کی, تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب بھی آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا, نعت کنہیں پڑھی سی, منقبت کنہیں پڑھی سی. اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا, اتنا کافی تھا. لیکن نبی نے ایک اور کام کیا. شاید نبی کو معلوم تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی, تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب روزے کا, عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں, اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو. تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. دیکھو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, اتنے سال ابو بکر کے میلاد نہیں, اتنے سال عمر کے میلاد, اتنے سال. تو میں نے کہا اتنے سالوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت تھا تو کیا اس وقت میں بخاری کے جلسے ہوتے تھے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا اب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ لوگ جو صحابہ کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں, شان صحابہ کانفرنس, عظمت صحابہ کانفرنس, میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے سجائی تھی, عمر پاک نے سجائی تھی, عثمان پاک نے, مولا علی نے, امام حسن نے, حضرت میرے معاویہ نے. کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے یار, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, مجھے ان کا جواب چاہیے. نبی کے دور میں یہ کانفرنسیں تھی, بخاری کے جلسے تھے. یہ جو آج ہمارے مدرسے بنے, کوئی مائی کا لال ثابت کر دے یہ مدرسے اور مروجہ نصاب, یہ جی بخاری پڑھائی جائے گی, یہاں سے ترمذی, یہاں سے ابو داؤد, یہ صرف اور یہ نحو پڑھائی جائے گی, اور یہ جناب اصول الشاشی پڑھائی جائے گی, یہ کنز الدقائق پڑھائی, یہ کتابیں اس وقت پڑھائی جاتی تھی. تو کیا مدرسوں میں سب بدعت پڑھا رہے ہو؟ او بابا یہ کچھ بھی نہیں تھا حضور کے زمانے میں. ایک میلاد آ گیا تو تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا, باقی سب کچھ جو نبی کے دور میں نہیں تھا سب کچھ کر رہے ہو اور جائز ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے میری جان, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. او بھائی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کے ذہنوں کی خلش دور ہو جائے گی. لوگ بڑی عجیب ہو گئی, حضور ایک میلاد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا. میں نے کہا صحابہ نہ بھی کریں تو جب حضور نے کر لیا, سوموار کا دن تو دلیل تو بن گئی نا. رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں ہوئیں, ہمارے بچہ ہوتا, مگر ٹھیک ہے, مگر ہر سال حضور نے اور صحابہ نے کب ایسا کیا کہ جب دن آئے یہ کرو یہ کرو؟ کوئی نہیں. باقی جو آپ لائے تھے دین, اس پر انہوں نے جانے دے دی, اس کو پھیلایا, عمل کیا. تو یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے ولی تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے, اور تہجد قضا نہیں کی اس لیے کہ میری نہ جاتی رہے تہجد. لکھتے ہیں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مکان کی چھت کے نیچے نہیں کبھی آرام کیا, سوئے نہیں کہ نیند نہ آ جائے, تہجد نہ رہے, باہری شامیانے کے نیچے بارش ہو جو باقاعدگی سے پڑھی, با جماعت نماز بھی پڑھی, اللہ کے ولی تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میلاد کے بارے میں, انہوں نے کہا بھائی یار جن کو سال بعد یاد آتا کہ رسول پیدا ہوا وہ میلاد مناتے رہے, ہم تو ایک ایک سانس پر میلاد منا رہے ہیں. لا الہ جب پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ, درود شریف, دین کی باتیں کرتے ہیں, حضور پیدا ہوئے تو سب یہ باتیں ہوئیں. ہم ہر وقت یاد کریں, تمہیں یاد آتا سال کے بعد کہ رسول پیدا ہوئے تھے, کھا پی لو اور جو جھنڈیاں آ رہی ہے کرتے پھر. تو صحیح بات ہو کہ مومن کا تعلق اللہ کے رسول سے ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا سانس کے ساتھ, ہر لمحہ آپ کی باتیں سنیں, پڑھیں, بتائیں, عمل کریں. جب امتیں یہ کام چھوڑ دیتی ہیں نا, پھر یہی رہ جاتا کہ عیسائی سال بعد میلاد مسیح منانے لگے, ادھر ہندو منانے لگے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کے ساتھ اصل تعلق نہیں رہتا, رسمی بات کہ لڑکے ناچ رہے ہیں, گانے, ٹرکوں پر سوار ہو رہے ہیں. اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا نا, میلاد گزر گیا تو لمبی نظم ہے, اس نے کہا منائی گئی عید میلاد خوب, منائی گئی عید میلاد خوب. پھر سوالیہ, کسی دل میں اترا نبی کا پیام,
ایک بھی بتاؤ جو نمازی ہو گیا اب توبہ کر لی اس نے, ڈرامے کھیلے. یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون. یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ وہ اپنا ما لا یؤمرون, جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی, اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا, اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے, یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا, اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی.